بنی اسرائیل کے ایک عابد کی کہانی۔ نسوح ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک انداز مرد۔ وہ اپنے ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زمانے حمام میں عورتوں کا مساج کیا کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت سے نہیں واقف تھا، سبھی اس کو عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار وجدان کی ملازمت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کیا، لیکن ہمیشہ توبہ ٹوٹ جاتی۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا قیمتی ہیرا کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی، ہیرا نہیں ملا۔ نسوح رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اس سے ڈھونڈ رہی ہیں، سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کے در سے دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا آئندہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا۔ میری لاج رکھ۔ اچانک باہر سے آواز آئی، نسوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسوح نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصتی لے کر گھر آ گیا۔ نسوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر چکا تھا۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے کئی میل دور نکل گیا۔ ایک دن اس نظر بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس کھا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں جب تک اس کا مالک نہ آ جائے۔ لہٰذا اس نے دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد بھینس نے بچہ دیا اور نسوح اس کا دودھ استعمال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈال تھا۔ انہوں نے نسوح سے پانی مانگا۔ نسوح نے سب کو دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نسوح نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ جانے سے پہلے تاجروں نے نسوح کو بہت سارا مال دیا۔ نسوح نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوایا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسوح کو بڑی عزت و احترام سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسوح کا آویزہ بادشاہ تک پہنچا دیا۔ بادشاہ جو اسی شہزادی کے باپ تھے، بادشاہ کے دل میں نسوح سے ملنے کی بڑی اشتیاق پیدا ہو گئی۔ انہوں نے نسوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئے۔ جب نسوح کو بادشاہ کا پیغام ملا، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سے کام کرنے ہیں، نہیں آ سکتا میں۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا اگر نسوح نہیں آ سکتے ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نسوح کے علاقے میں داخل ہوئے، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے۔ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اور بادشاہ کو نسوح سے ملنے کی وجہ سے لوگوں نے نسوح کو تخت پر بٹھایا۔ نسوح نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور اسی شہزادی سے شادی کر لی۔ ایک دن نسوح تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی داستانی کر رہا تھا۔ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، آپ کی عدالت سے اپنی بھینس کا طلبگار ہوں۔ نسوح نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسوح نے حکم دیا کہ اس سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے اس مالک کو دے دی جائے، اور وہ خود شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا مالک کو دے دیا، میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہیں امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سب کچھ مال تمہارا اور دولت تمہاری سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، تمہیں مبارک ہو۔ اور وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔